الحجہ کے ہی مہینے میں اسلام کو بحیثیت دین مکمل فرما دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم یعنی ان کی امت کے اوپر مکمل فرمایا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی کتاب قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہوتی یعنی یہود کے اوپر نازل ہو جاتی تو ہم اسے عید کا دن ٹھہرا لیتے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ تو یہودی نے کہا جو آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا، اور تم آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں، اور اسلام کو بحیثیت دین آپ کے لیے پسند کر لیا ہے کہ ان دین عند اللہ الاسلام، اور ہم اس دن کو خوب جانتے ہیں۔ اور تو حضرت عمر نے آپ اس کا جواب دیتے ہوئے اس یہودی سے فرمایا کہ اس جگہ کو بھی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور اس دن کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جہاں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی وہ دن یوم عرفہ کا دن ہے، یعنی یوم عرفہ مطلب 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اور بروز جمعہ میدان عرفات میں وقوف فرما رہے تھے۔ یعنی اس دن 2 عیدیں جو تھیں وہ تھیں، ایک یعنی عرفہ کا دن ملا، یعنی 9 ذی الحجہ کا جو ذی الحجہ کا دن ہے وہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنا چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، فضول میں عید کی شاپنگ اور اس قسم کے معاملات کے اندر ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ یوم عرفہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے دن کے روزہ کا ثواب 1000 کے دنوں کے روزے کے برابر ہے۔ امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے شعب الایمان میں، اور حضرت فضل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن اپنی زبان، اپنی کانوں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے تو اس دن سے لے کر دوسرے سال کے عرفہ کے دن تک اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت انس سے مروی ہے کہ حج کے 10 دنوں میں سے ہر دن کو 1000 دنوں کے برابر، جبکہ عرفہ کے دن کو 10,000 دنوں کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ اور امام مسلم میں روایت ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ اپنے سے پہلے اور بعد والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پہلے 9 دنوں کو 8 دن جو ہیں ان کا روزہ 1 سال کے یعنی جو ہے اس ثواب رکھتا ہے دنوں کے برابر، مگر جو عرفہ کا روزہ ہے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق وہ سال پہلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابن مسیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت باقی ایام کی بنسبت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن لوگوں کو کثرت کے ساتھ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ عید کا دن بھی فضیلت والا ہوتا ہے، اور عیدین کی راتیں ایسی مبارک راتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دونوں عیدوں یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات تو میں ثواب کی یقین رکھتے ہوئے عبادت میں مشغول رہا اور تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت والے دن اس کا دل زندہ رہے گا۔ اس مہینے کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کی جاتی ہے۔ اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا یہ قربانی کا خون زمین پر جو گرایا جاتا ہے، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین سے گرنے کے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ جامعہ ترمذی میں سے یہ روایت ہے۔ اور حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قربانی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تمہارے روحانی باپ یعنی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہمیں قربانی سے کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے۔ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذو الحجہ کا پہلا عشرہ یعنی جیسے چاند نظر آیا تو ذو الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جاتا ہے، تو تم میں سے کسی کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کا تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس بھی بندے کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن چاند نظر آنے سے پہلے تراش لے۔